ویلکم بیک جی. ایک اور بریک کے بعد پھر ہم آپ سے ملاقات کر رہے ہیں اور پروگرام ہے صبح وطن، اور ابھی ہم جو دوسرا سیگمنٹ اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں جن کے ہم جوابات دیتے ہیں، تو اس میں ہم شرعی سوالات شامل کریں گے اور جادو جنات کے حوالے سے بھی کویسچن جو آپ نے کیے ہیں، جو واٹس ایپ پہ آپ نے ہم سے اپنی رائے کا اظہار کیا، اپنے سوالات کا اظہار کیا، ان کے بارے میں ہم جوابات بھی لیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کے وظیفے کی جانب بھی چلوں اور اپنے ان دونوں سیگمنٹس کی جانب بھی چلوں جن میں شرعی سوالات اور جادو جنات کے سوالات ہیں، میں اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں. ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر شہباز حسن صاحب. سر آپ کے آنے کا شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب. قاری صاحب آپ کے بھی آنے کا شکریہ. صبح سویرے جب اٹھنا پڑتا ہے اور اس طرح آنا پڑتا ہے تو میرے خیال میں آپ کے لیے تو معاملات اب یہ روٹین میں ہیں، تو کیسا فیل کرتے ہیں سر آپ صبح سویرے اٹھنا اور پھر معاملات کو سر انجام دینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے صبح میں برکت رکھی ہے، تو اس لیے مسلمانوں کا معمول تو ظاہر یہی ہونا چاہیے کہ وہ صبح اٹھیں اور جلدی سو جائیں اور عشاء کے بعد بلا وجہ وہ نہ جاگیں، ٹھیک تاکہ صبح جلدی وقت پر اٹھ. ویسے بھی صبح اللہ تعالیٰ کی آمد کا وقت ہے. وہ کتنا بد نصیب آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے دروازے کو دستک دے اور آپ اپنے دروازے کو بند کر کے میٹھی نیند سوئے ہوں. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا صبح کا وقت بہت ہی زبردست قسم کا وقت ہے. قاری صاحب پھر یہ کیوں نہ کہنا بہتر ہوگا، آپ ماشاءاللہ بجا فرما رہے ہیں، غفلت کی نیند ہم سو رہے ہوں اور ہمیں برکات اور رحمتیں سمیٹنے کا موقع مل رہا ہو جو ہم اپنی غفلت کی نیند میں اس کو ضائع کر دیں. بالکل ٹھیک بجا فرمایا آپ نے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی آپ ہمیں بتائیں کہ جو مصیبت یا ناگہانی آفت سے بچنے کے لیے وظیفہ ہے اس کا آپ ترجمہ بھی بیان کیجیے گا اور وہ دعا بھی ہمیں بتا دیں وظیفے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات سے نکلنے کے لیے، مشکلات سے بچنے کے لیے بہت سے وظائف بتائے ہیں. قرآن مجید میں بھی وظائف بتائے گئے ہیں. اس سلسلے میں ایک وظیفہ حدیث کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے. اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت میں اس کو 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو شام تک وہ کسی بھی ناگہانی مصیبت کا شکار نہیں ہوگا، اور اگر وہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک کسی بھی اچانک مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا. ماشاءاللہ. اس میں آپ دیکھیں کہ آدمی بعض دفعہ اکیلا کہیں جا رہا ہے، اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں وہ واپس آتا ہے نہیں آتا، کوئی رابطہ بھی نہیں ہے، میرے بارے میں پتہ چلے گا کچھ ایسی چیز ہو گئی تو کیا ہوگا. تو ایک تسلی دے دی گئی کہ جب آپ نے یہ 3 دفعہ یہ کلام پڑھ لیا ہے، یہ وظیفہ پڑھ لیا ہے، تو آپ کو اچانک کچھ نہیں ہونے والا. اللہ اکبر. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے. اس سے قبل کہ میں اس کا ترجمہ کروں، اس کے ساتھ یہ بھی حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جو موذی چیزیں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہے، آج کل کے زمانے میں آپ کرونا وائرس کہہ لیں، اور اس طرح کی اور کئی چیزیں، ڈینگی، مچھر ہے، اس طرح کی اور کئی آفات وغیرہ ہیں، تو ان سے بچانے کے لیے بھی یہ وظیفہ مؤثر ہے. اور اس کے ترجمے سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ لا یضر مع اسمہ شیء، اللہ کا نام ایسا ہے کہ اس نام کی برکت سے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، خواہ وہ زمین میں ہو خواہ وہ آسمانوں کے اندر ہو. بے شک. لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. وہی اللہ ہے جو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے سر، ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیجیے یہی وظیفہ اور اس کا ترجمہ بھی ایک دفعہ بسم دوبارہ. اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، اور وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. بے شک بے شک. یہ جی آج کا وظیفہ تھا، اس کو آپ یاد کر لیجئے. ویسے ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ دیکھ سکیں گے کہ اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو یاد کرنے میں مشکل سے تھوڑا سا وقت درکار ہوگا، لیکن ان کی برکات اتنی ہے کہ زندگی میں کوئی ایسی آفت یا ایسی مصیبت جو آنے والی ہے وہ اس کی بدولت اس کے پڑھنے سے آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی. بہت خوب، بہت شکریہ سر.
ہمارا جو اس سیگمنٹ میں جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، ایک تو جادو جنات کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور جو تعویذات ہیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے، جو شرعی سوالات ہیں ان پہ بھی بات کریں گے۔ ابھی میں چلتا ہوں قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب کی جانب، اور ان کی ایکسپرٹیز لیتے ہیں۔ یہ عالم دین ہیں، خاص طور پر ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں، ماہر جادو جنات بھی کہا جاتا ہے، جو عملیات لوگ کر دیتے ہیں، جو جادو کے اثرات ہوتے ہیں ان کو زائل کرنے میں، لوگوں کی مدد کرنے میں یہ پیش رہتے ہیں۔ تو قاری صاحب، جو پہلا سوال ذہن میں آتا ہے تعویذات کے حوالے سے، یہ کیا ہیں تعویذات؟ ایک مت سی مانی جاتی ہے کہ کوئی چند ایک لکیریں آڑی ترچھی لگا دی جاتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نقش لکھ دیے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ قرآنی آیت لکھی جاتی، اصل میں یہ ہے کیا سر؟ جی نوید بھائی، اصل میں تعویذ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ انسان اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے آپ کو، اپنی گاڑیوں کو حفاظت میں رکھنے کے لیے وہ نظریہ بناتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کی حفاظت کسی آلے کے ساتھ، کڑے کے ساتھ، چھلے کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ جو کی جاتی ہے اسے تعویذ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ جو تعویذ ہے وہ صرف پرچی کا نام نہیں ہے، صرف خالی پرچی کا نام نہیں، یعنی پرچی میں اپنی جیب میں رکھ لوں اور اس کے ذریعے بچاؤ کروں۔ یہ پہلے بھی ہوتا تھا، عرب لوگوں میں بھی یہ نظریہ پایا جاتا تھا، کوئی نہ کوئی چیز اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیتے اس نظریے سے کہ یہ پرچی اور یہ تعویذ ہماری حفاظت کرے گا۔ اچھا سر، اس کو مزید سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ ہم نے جو زبان زد عام چیزیں سنی ہیں وہ کاغذ کے حوالے سے سنی، ہم نے یہ سنا ہے، یہ نئی چیز آپ بتا رہے ہیں، یقیناً ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے یہ بڑا اہم نالج ہے، اور یہ غالباً شاید پہلی دفعہ ہوگا جو پیغام ٹی وی کے توسط سے، ہمارے صبح وطن کی پروگرام کی توسط سے ہمارے ناظرین، سامعین اور جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو پتہ چلے گا۔ سر، پہلے یہ مت مانی جاتی تھی کہ کاغذ پہ آڑی ترچھی لکیریں اور نقش لکھنا، آیات لکھنا وہ تعویذ ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں اس کی تو بہت سی صورتیں ہیں۔ بالکل، میں نے آپ کو سامنے اس کی تعریف کی، ہر وہ چیز جسے پناہ کے لیے رکھا جائے، پہنا جائے، لٹکایا جائے یا پیا جائے، ہر وہ چیز اس طرح کی تعویذ میں آ جاتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ لوگ گاڑیوں کے، نئی گاڑی لے کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیک قسم کا کپڑا باندھ دیا ہے، اور بلکہ یہاں پہ تھوڑی مزے کا بات بھی ہے، نئی گاڑی لے لی آپ نے لاکھوں روپے کی، اس کے پیچھے ٹوٹی ہوئی جوتی باندھی، یہ تعویذ ہے؟ یہ تعویذ کی شکل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید نے بڑی سختی کے ساتھ، احادیث میں بڑی سختی کے ساتھ اس سے روکا گیا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت دیکھے تو فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، صرف اللہ پر اعتماد اور توکل بھروسہ ہونا چاہیے۔ دوسری آیت وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پہ بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ و جاوید ہے اور قائم رہنے والی اور قائم رکھنے والی ہے۔ اور قرآن مجید کی تیسری آیت ہے، فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس سے کافی و شافی ہو جاتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ وہ کلمہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور یہی وہ کلمہ ہے جو آگ میں کودنے سے پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پڑھا۔ اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل اتنا بھاری بھرکم کلمہ ہے کہ 1 2 3 4 نہیں، دنیا کائنات کے سارے انسان، دنیا کائنات کے سارے جن، دنیا کائنات کے سارے شیطان اپنی حسد کی آگ جلانا شروع کر دیں، اللہ اس کلمے سے حسد کی آگ بجھا کے رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ سر، یہ کیا بیان کر دیا آپ نے سر۔ یہاں پہ تو پھر ایک چیز مجھ جیسے کم علم کو سمجھ آتی ہے کہ آپ لاکھوں کی گاڑی لے کے، ڈاکٹر صاحب سوچنے والی بات ہے کہ لاکھوں کی گاڑی لے کے ٹوٹی ہوئی گندی جوتی باندھ دیں، اور یہ توکل پھر آپ کر رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہ ٹوٹی ہوئی جوتی مجھے بتائے گی، رب تعالیٰ کی ذات اس کا مطلب ہے تمہارے توکل میں نہیں آ رہی کہ وہ بچائے گی۔ تو سر آپ نے تو بیان کر دیا۔ بالکل، اور پھر نوید بھائی ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ کوئی عام معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا فعل نہیں ہے۔ ایک حدیث آتی ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے حدیبیہ مقام پہ نماز کرائی، اور اس کے بعد اسی رات بارش بھی ہوئی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا قال ربکم، تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کی صبح کچھ لوگ مومن ہو گئے اور کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ لوگ مومن ہو گئے جنہوں نے کہا مطیرنا بفضل اللہ ورحمتی، آج اللہ کی رحمت، یہ بارش
اللہ کے فضل اور اللہ کے حکم اور اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے وہ تو مومن ہو گئے، اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ لوگ کافر ہو گئے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں میں نے یہ طویل پہنا میری حفاظت ہوگی، میں نے یہ کالی ٹاکی یا کپڑا پہنا کالی ڈوری آپ نے پہن لی کہ نظر بد سے بچ جائیں گے، یہ بھی طویل کی شکل میں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو دم کروا کے پہن لے تو سر آپ نے کیوں پہنا ہوا؟ یہ میں نے تو طویل کی شکل والی نہیں، میں نے تو اللہ کے رسول کی سنت کی سمجھ کے، ٹھیک ہے ہاں وہ نظریہ ضرور ہے، جی جس نظریے سے پہننا، اصل وہ نظریہ میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ نظریہ کوڈ کرنا ہے کہ آپ نے کسی جگہ پہ دم کیا اور اس کے بعد یہ انگوٹھی پہن لی، کسی نے آپ نے دیکھا ہوگا یہ کڑے پہنے ہوتے ہیں، جی جی، کسی نے کالی اس کے طرح ڈوری پہنی ہوتی، جس کے ہاتھ میں بھی ڈوری دیکھو ان کو یہ حدیث سناؤ، جس کے ہاتھ میں کڑا دیکھو اس کو بھی سناؤ، جس کی گاڑی میں دیکھو کہ یہ بلیک قسم کا کپڑا ہے اس کو بھی حدیث سناؤ۔ بھائی یہ کچھ چھوٹا کام نہیں ہے۔ ہمارے تجربات کچھ ایسے ہیں کہ جو آدمی قرآن کا بھی طویل پہنتا ہے وہ اجتہادی بصیرت سے سمجھ رہا ہے بھی اس سے مراد قرآن کا طویل نہیں ہے، قرآن کا طویل جائز ہے، لیکن آپ معاف کریں کہ جو قرآن کا طویل بھی پہنتا ہے اس کے اوپر بھی شیاطین باقاعدہ طویل کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں۔ سر یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، میں اس کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب ہماری گفتگو سن رہے ہیں، بڑے انعماق سے سن رہے ہیں، سر ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے سب سے پہلا سوال میرے پاس جو آیا ہے، جو ہمارے ساتھ واٹس اپ اسکرین پہ ہمارے ناظرین سامعین دیکھنے والے کویسچن کرتے ہیں، جو کہ ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، نمبر ڈسپلے ہوتا ہے، اس نمبر پہ آپ اپنا کویسچن بھیج سکتے ہیں۔ کائنڈلی اس نمبر پہ کال مت کیا کیجئے، ہمیں بہت سی ایسی باتیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ لوگ جو کویسچن کر رہے ہوتے ہیں ان کے کویسچن بھی انپوٹ نہیں ہو سکتے، تو کائنڈلی صرف کویسچن چھوڑ دیا کریں تاکہ ہم اس کو شامل کر سکیں۔ تو سر پہلا کویسچن ہے کہ جو فصل ہے اس کو سٹاک کرنا تاکہ ریٹ بڑھے تو اس کو بیچ سکیں، جیسا ذخیرہ اندوزی ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور جو آپ رواں سیزن میں دے سکتے ہیں اور وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن آپ اس کو سٹاک کر لیتے ہیں کہ اس کا پروفٹ کو آپ زیادہ لے سکیں، کیا یہ جائز ہے سر؟ شریعت کی اصطلاح میں اس کو احتکار کہتے ہیں، الاحتکار، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ لا یحتکر الا خاطی، کہ احتکار یا ذخیرہ اندوزی وہی شخص کرتا ہے جو خطا کار ہے، الا خاطی۔ تو اس کا معنی ہے کہ بنیادی طور پر تو ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، یہ حدیث پاک کے اندر، دیگر حدیث بھی ہیں جی، لیکن میں نے اس وقت جو معتبر ترین حدیث ہے اس کا ریفرنس پیش کیا ہے۔ جی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب لوگوں کو ضرورت ہو اناج کی اور آپ اس وقت اپنے مفاد کے لیے اس کو سٹاک کر لیتے ہیں تاکہ جب یہ زیادہ مہنگی ہوگی تو پھر اس وقت آپ اس کو فروخت کریں گے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ اگر اناج وافر ہے یا کوئی فصلیں ہیں یا اس کے علاوہ باقی جو سبزیاں وغیرہ اعلیٰ حضرت قیاس جتنی بھی چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی کی ہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں نے کہیں جانا ہے، پیٹرول نہیں مل رہا اور آپ دے ہی نہیں رہے جی، اور آپ کے سٹاک میں موجود بھی ہے، مقصد یہ ہے کہ ابھی ریٹ بڑھے گا اور اس کے بعد پھر اس کو آپ سیل کریں گے اور آپ کو، اور آج کل کے دور کے مطابق تو سر رات میں کچھ ہے دن میں کچھ ہے، تو لوگ تو یہی کچھ ہی کر رہے ہیں زیادہ تر، اور خاص کر جب 15 دن کے بعد چینج ہو رہا ہوتا تو اس وقت لوگ اس کو آپ دیکھ لیں کہ کوشش اسٹور کر لیتے ہیں اس کو، جی کر لیتے ہیں۔ تو جب لوگوں کو ضرورت ہو اس وقت چیزوں کو روکنا، بنیادی ضروریات کی چیزوں کو، یہ احتکار ہے اور یہ بڑا گناہ ہے، جیسے کہ کہا گیا کہ الا خاطی۔ لیکن یہ کہ اگر لوگوں کو چیزیں آسانی سے مل رہی ہیں، اناج وافر موجود ہے، لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور ایک شخص بزنس کے نقطہ نظر سے کہ اس کو سیزن جب آؤٹ ہوگا تو اس کو سیل کرے گا اپنی اس فصل کو یا جو بھی اس نے چیزوں کو سٹور کیا ہوا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن جب چیزوں کی قلت ہو، یا جیسے بعض لوگ، ہاں ایک اور پہلو بھی ہے جی، کہ بعض لوگ جان بوجھ سے قلت پیدا کرتے ہیں کہ سارا سٹاک جو اٹھا لیتے ہیں اس کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں، آرٹیفیشل شارٹیج خود ہی پیدا کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے بعد پھر اس کو مہنگا فروخت کریں گے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اسلامی قوت کے بھی منافی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے، حدیث پاک میں قاعدہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ کسی کو نقصان پہنچائیں، ویسے بھی نقصان نہ پہنچائیں اور نہ بدلے میں کسی کو نقصان پہنچائیں، نہ نقصان اٹھائیں اور نہ نقصان بدلے میں بھی نقصان نہ پہنچائیں۔ ضرار کا ایک مفہوم میں نے، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے بیان کیا سر، اس سے تو یہ چیز اخذ ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ
کھانے پینے کی چیزیں ذخیرہ اندوزی کی جائیں، آپ کی روز معاملات زندگی کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، بنیادی ضروریات بنیادی ضروریات بھی ہو سکتی ہیں۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جب فصل بہت زیادہ ہو اور اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو پھر حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو پراپر طریقے سے سٹور کر لے تاکہ جب لوگوں کو ضرورت ہو اس وقت لیکن سر اس کو سٹور کرنا تو کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ پھر ذخیرہ اندوزی میں نہیں آئے گا شاید۔ جی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو خاص لفظ میں نے پہلے شروع میں استعمال کیا احتکار کا، اس زمرے میں نہیں آئے گا، لیکن احتکار جو جائز ہے، مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس کو سٹاک کرنا یا اس کو روکنا تاکہ ضرورت کے وقت اس کو استعمال کیا جائے۔ مثلاً جیسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو پہلے تو آگے پیچھے کر دیتے ہیں اور جب ضرورت ہوتی ہے وہ دستیاب ہی نہیں ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ جب ضرورت پڑنے پر اس کو اویلیبل ہونا چاہیے نا، تو اس کے لیے اگر کوئی تدبیر کرتا ہے، کوئی تاجر کرتا ہے یا حکومت کرتی ہے تو وہ تو لوگوں کے بھلے کے لیے ہے، لوگوں کی بہتری کے لیے اس کی گنجائش ہے، لیکن نقصان پہنچانے کے لیے اور جو ناجائز منافع ہو رہی ہے اس کے لیے اس کی اجازت نہیں۔ بجا فرمایا آپ نے۔ اچھا سر، اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہم ایڈ کر لیں کہ جس طرح کوئی چیز لاوارث مل گئی ہے، ہم جا رہے ہیں، کوئی ہمیں والٹ مل گیا ہے، جا رہے ہیں کوئی رقم مل گئی ہے، کوئی گھڑی مل گئی ہے، کوئی موبائل مل گیا ہے، تو وطیرہ یہ کہ اٹھایا جیب میں ڈال لیا کہ ٹھیک ہے ہمیں تو اللہ کی طرف سے مل گئی ہے چیز تو یہ میری ہے۔ کیا سر یہ جائز ہے یا اس کو اس کے اصل مالک تک پہنچانا بہتر ہے یا استعمال کر لینا؟ لا علمی تو چلے اس میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ ڈسگائز از اے بلیسنگ، جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر تو اور بات ہے، لیکن آپ کو پتہ ہو اور آپ استعمال کریں اور بتائیں بھی نہ، اس کی بھی سزا ہے کوئی؟ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سوال ایسا ہے کہ اس کا ایک جواب نہیں ہو سکتا جی، اس لیے کہ چونکہ جو چیز آپ کو مل رہی ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں لقطہ کہتے ہیں، لقطہ اس کے لیے قرآن پاک میں بھی اس کا روٹ استعمال ہوا ہے، یلتقطہ بعض السیارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ بعض جو قافلے والے ہیں وہ ان کو اٹھا کے لے جائیں گے، تو یہ التقاط ہے اصل میں، لقطہ گری پڑی چیز کو راستے میں اس کو اٹھا لینا۔ تو اگر تو کوئی چیز ایسی ہے کہ جو معمولی سی ہے، مثلاً 150 روپے آپ کو مل گئے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن اگر کچھ قیمتی چیز آپ کو مل رہی ہے اس میں بھی آگے کیٹیگوریز ہیں کہ کتنی قیمتی چیز ہے، تو اسی حساب سے پھر اس کے احکام جو ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے استعمال کے لیے کسی قیمتی چیز کو اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، اور وہ چوری کے زمرے میں آ جائے گا، اپنے استعمال کے لیے آپ کا حق نہیں، وہ غصب کے زمرے میں آئے گا نا، ٹھیک ہے، کہ دوسروں کا حق جو ہے وہ آپ غصب کر رہے ہیں، وہ آپ کا رائٹ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ آپ اس کی پہچان کروائیں گے اور یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے اور جس کی یہ چیز ہے اس کو پہنچائیں گے، اگر یہ مقصد ہے تو اس مقصد کے لیے اس چیز کو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کی پھر پہچان کروائیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ لاوارث چیز ہے، وہ ایسی چیز جس کا پتہ نہیں ہے کسی کو پڑی ہے اور آپ کوشش کریں اس کو وہاں تک پہنچائیں، اس کے مالک تک، اصل جگہ تک۔ یہ اصل مقصد تو یہی ہے کہ اگر کوئی اٹھا رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اس کے ورثاء تک پہنچایا جائے، اور اس میں نے یہ اشارہ کیا کہ بعض دفعہ ایک چیز قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے پھر 1 سال تک اس کا ویٹ کرنا پڑتا ہے، اعلان کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ کسی کوئی چیز ہو، اور اگر کوئی علامت بتا کے آپ سے مطالبہ کرتا تو آپ اس کو دے دیں، پھر مزید شک میں نہ پڑیں۔ سر اس کا مطلب ہے اسلام میں یہ پروٹوکول بتایا گیا ہے 12 مہینے کا، 1 سال کا، کہ اس کو رکھے، اس کو پھر ڈھونڈے اس کے مالک کو، یہ پروٹوکول ہے؟ جی قیمتی چیز کے بارے میں یہی ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کا حق ہے اس تک پہنچانے کی آپ کوشش کریں، وہ ضائع نہ ہو۔ اور اگر انتہائی قیمتی کوئی چیز ہے تو اس میں پھر 3 سال کا ذکر ملتا ہے بعض احادیث کے اندر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کو ایک تھیلی ملی تھی جس میں 100 دینار تھے، تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سال تک انتظار کرو اس کا، یعنی 1 سال تک اس کو روکے رکھو، اس کا انتظار کرو اور اس کی پہچان کرواؤ، لوگوں کو بتاؤ، اس کی تشہیر کرو، اناؤنسمنٹ کرو۔ سال کے بعد جب وہ آئے تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سال تک انتظار کرو، دوسرے سال، یعنی دوسرے سال تک انہوں نے، جب 2 سال پورے ہو گئے تو پھر وہ آئے وہ تھیلی لے کر جو 100 دینار کی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 سال اور انتظار کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے اس زیادہ قیمتی چیز کے حوالے سے 3 سال کا انتظار کروایا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان اس کو اپنے مصرف میں لا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے شریعت میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ویل سیڈ سر، بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا آپ نے۔ اور یہ ایک نئی ایڈیشن ہے، کم از کم میرے لیے نئی ایڈیشن ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز مل گئی جو قیمتی ہے، صرف جس میں بہت زیادہ قیمتی لفظ نہیں شامل، قیمتی ہے، تو 1 سال ہمارا دین کہتا ہے انتظار کریں، ڈھونڈنے کی کوشش کریں اس شخص کو جو اس کا مالک ہے، اور اگر بہت قیمتی ہے، بیش قیمت ہے، تو پھر 3 سال کا عرصہ بیان کیا گیا ہے۔ اور جو معمولی چیز ہے اس کے لیے 3 دن کا انتظار ہے۔ اچھا، معمولی چیز کے بارے میں بھی بتایا گیا؟ آپ کو 500 روپے 1000 روپے مل گیا تو 3 دن تک سر ہم تو موج کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں 500 مل گیا، اللہ دی زمین، تو بس ٹھیک ہے جیب میں رکھ لو، اس کے لیے بھی 3 دن کہا گیا۔ ہاں جی،
لیکن بالکل ہی معمولی مطلب 2 4 10 روپے 20 روپے آپ کو مل گیا تو اس کی انشاءاللہ خیر ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، فور دا لائٹر نوٹ. لیکن یہ بہت ہی انفارمیٹیو سیشن ہے، اس کو ضرور سنیے گا اور اس پہ نہ صرف سنیے گا بلکہ عمل بھی کیجیے گا. میں سر آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں. قاری صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ تعویذات کی صورتیں کیا ہیں، بڑا آپ نے ڈیپلی بیان کر دیا. قرآن کریم کے لیے آپ نے کہا کہ ایسے لوگ میری اپنی سوشل گیدرنگ میں ایسے بڑے لوگ شامل ہیں کہ کوئی آیت وہ نقش لے لیا، اس کو چمڑے میں بنوا لیا یا چاندی میں بنوا لیا، پھر اس کو گلے میں پہن لیا یا بازو پہ باندھ لیا. سر یہ بھی تعویذات ہیں اور اس کی بھی ممانعت ہے باقاعدہ. ہاں جی دیکھیں قرآن کو بھی اللہ نے شفا کہا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور شہد کو بھی اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے. آپ نظامی صاحب آپ دیکھیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں جی کبھی کسی سمجھدار آدمی نے شہد کی چھوٹی سی ٹکیا بنا کے اپنے گلے میں لٹکا کے شفا لی ہے؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا سر. شہد کو پی کے استعمال، پی کے شفا لی جاتی ہے. بے شک. یہ ہمارے کملے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنے اور عمل کرنے اور سمجھے بغیر اس سے شفا لے رہے ہیں اور صرف لٹکا کے. میں ایک اور آپ سے سوال کرتا ہوں، جی اتنی سی پرچی میں کتنا بھی قرآن لکھا جائے تو کتنا لکھ سکتے ہیں؟ 1 سورت 2 سورت، ایک اور ہوتا بھی عمومی طور پہ ایسے ہی ہے. اگر اس پرچی پہ 1 دفعہ آیت 2 دفعہ آیت لکھنے سے اگر شفا ہوتی تو پھر جن گھروں میں 5 اور 10 قرآن پڑھے ہیں پھر اللہ اکبر، ان میں تو شفا، پھر بیماری آنی ہی نہیں چاہیے. اور پھر یہاں ایک اور تھوڑا سا بڑھ کے جس کے دل میں قرآن ہے اللہ اکبر، اس کو تو مرض ہونا ہی نہیں چاہیے. اللہ اکبر. تو پھر بعض یہ سمجھائی کہ قرآن پہننے سے شفا نہیں ہے، قرآن پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے سے شفا ہے. قرآن کے عقائد اور نظریات اور اخلاق جو قرآن نے دیے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا اور زندگی بسر کرنا، اس پر شفا ہے. اور پھر معاف کریں جو قرآن لکھتے ہیں، میں نے ایک دیکھا، میں نام نہیں لیتا، اس نے سورۃ اخلاص لکھی، میں یقین کریں بندہ زمین پھٹ جانے والی بات. اللہ اکبر. قل هو اللہ کو ایسے عجیب قسم کے طریقے سے گویا کہ مجہول کوئی بھی کلام ہے اس کی ممانت ہے کہ مجہول کلام اور مجہول بے اور مجہول کام نہیں کرنا. ایسا کام جو نہ سمجھ، سر تھوڑا لیبریٹ کر دیجیے گا سمجھ مجہول سے کے بارے بالا، میں. سمجھ سے بالا جی کلام ہو، سمجھ سے بالا تحریر ہو، سمجھ سے بالا کوئی کاروبار ہو، کوئی جو سمجھ نہ آنے والا اس کو مجہول کہا جائے گا. اسے مجہول کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو قرآن مجید کے ہنس لکھتے ہیں، الفاظ لکھتے ہیں، ایک طرف سے قل هو اللہ اور دوسری طرف سے الم تری کیف اور تیسری طرف سے انا اعطیناک الکوثر، اور پھر درمیان میں لفظ بھی ایڈ کرتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ہوا فلاں 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 نام لکھے جاتے ہیں اس کے اندر. ابتر سر یہ کیا ہے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ گویا یہ کہ تو دین نہیں ہے ہمارا. توید یا تو شفا کا ہے یا توید بیماری اور ہلاکت کا ہے. توید یا تو شفا کی غرض سے ہے یا ہلاکت کی غرض سے. اگر شفا کی غرض سے ہے تو اس کے اندر درمیان میں نام لکھنے پڑتے ہیں. بعض لوگ قرآنی نام لکھ لیتے ہیں اور بعض لوگ فرشتوں کے نام لکھتے ہیں، بعض لوگ اولیاء کے نام لکھتے ہیں اور بعض لوگ فرعون، حامان اور قارون اور اس طرح کے نام لکھتے ہیں. گویا کہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ یہ تو یہ دین نہیں سب ہے کچھ ہمارا. ہے، یہ سب کچھ موجود اور چل رہا ہے. آپ توید کے نام پہ صرف چیزیں سرچ کرنی شروع کر دیں، گوگل کریں تو آپ کو ہزاروں توید مل جائیں گے. اور پھر توید کا پورا علم ہے. مربع شکل کا توید ایک پورا لہدہ ہے، تکون کا توید لہدہ ہے، 3 ہندسوں کا توید لہدہ ہے، 6 ڈبوں کا توید لہدہ ہے، 9 ڈبوں کا توید لہدہ ہے، 313 کے ہندسے کا توید لہدہ ہے، اور جنگوں کے نام پہ توید. اللہ کی پناہ، یہ کیا لینا چاہتے ہیں؟ میں نے شروع میں کہا توکل اور بھروسہ صرف اللہ پر رکھنا ہے، یہ پرچیوں پر نہیں. انسان کتنا سمجھدار اور کتنا بے وقوف ہے، ایک طرف سے سمجھدار اور دوسری بھروسہ کرے تو چھوٹی سی پرچی کے اوپر کر لے اور ٹوٹے پرانے جوتے پہ کر لے، نہ کرے تو پیارے سونے رب پہ بھروسہ. اللہ اکبر. سر آپ نے بیان کر دیا، سر بیان کر گئے آپ. بہت یہ خوبصورت بات صورتحال ہے ہماری. اور پرچیوں پہ بھروسہ کریں. اور بعد ایک ابو دجانہ کے نام سے ایک روایت آتی ہے کہ دلال وہ بہقی کی ہے، وہ 7ویں جلد ہے، اور کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو ایک توید دیا. انہوں نے اپنا شکایت اور مسئلہ پیش کیا تو فرمایا کہ یہ توید اپنے تکیے کے نیچے رکھ لو، صبح ہوتے ہی سارے شیاطین جان چھوڑ جائیں گے. یہ توید دینے والوں کے ہاں بہت معروف ہے. اچھا.
کوئی آدمی اور کوئی توید دے یا نہ دے، یہ ابو دجانہ والا توید لازمی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں تضاد ہو؟ ایک طرف سے آپ شرک قرار دے رہے ہو اور دوسری طرف سے آپ خود اس کو عمل کے لیے دے رہے ہوں، یہ عقل سے بالا بات ہے، ممکن نہیں ہے سر، ممکن نہیں۔ ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں محمد بن اسحاق نامی ایک راوی ہے، دجال ترین آدمی ہے۔ میں نے میرا تھیسی میں ہے جی، سحر، ازالہ سحر کے مروجہ طریقے اور ان کی شرعی حیثیت۔ تقریباً اس حدیث کی جو ہے من گھڑت ہونے پہ میں نے 13 وجوہات لکھی ہے تقریباً، یعنی یہ بالکل من گھڑت ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر سہارا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد تویدوں کی لائنیں لگائی جاتی ہیں۔ سر وہ جو اور بات- معاف کرے کہ جی جی، کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کا کہتے ہیں بھی نہیں، ہم ہنسوں کا توید نہیں دیتے، 786 کا توید نہیں دیتے، لائنیں نہیں لگاتے، ہم قرآنی توید دیتے ہیں۔ اگر قرآنی توید بھی ہو تو واش روم میں اللہ کے رسول نے انگوٹھی اتار کے جس میں اللہ کا نام تھا اس کو اتار کے باہر رکھ کے پھر واش روم میں جانے کا کہا ہے۔ تو جس کے گلے میں توید ہے اور قرآن کا ہے تو قرآن کو واش روم میں لے کے جاؤ گے، تو یہ بے حرمتی ہے قرآن مجید کی بھی۔ سر وہ جو انگوٹھی والا آپ ذکر فرما رہے ہیں، میں نے بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے کہ اس میں کچھ لکھا ہوتا ہے، انگوٹھی کے اوپر بھی لکھا اس ہوتا ہے۔ لیے میں نے کہا کہ انگوٹھی ہو، چھلا ہو، کڑا ہو، مورا ہو، پتھر ہو، ٹاکی ہو، بالخصوص قربانی کے دنوں میں لوگ اونٹ کی ہڈی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ہاں کہ جی، جس یہ بھی ہے۔ گھر میں اونٹ کی ہڈی دبائی جائے وہاں شیطانوں کا کوئی پیرا نہیں ہوتا، شیطان نہیں آتے۔ اگر آپ کی اور میری آیت الکرسی میں قوت اور وزن اور طاقت نہیں ہے نا تو آپ پورے جہان کو رسیاں لگا لو، اللہ اللہ کے حکم سے کوئی حفاظت نہیں ہے۔ اللہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، جسے اللہ کے حکم سے تکلیف آنی اسے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اب بے شک، قرآن بے پڑھو، نماز پڑھو، دعا کرو، ذکر کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ اللہ تمہیں جو گاڑی دینے والا ہے وہ گاڑی کی حفاظت بھی کرنے والا ہے۔ بے شک، بے شک، مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے بے نوید شک بھائی، بے شک بے شک، مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور طاقتور ہے، ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے بس نہیں۔ یہ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ و جاوید ذات پہ بھروسہ کرو، اللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے حفاظت عطا فرما دے گا۔ اور خصوصاً جو شیخ نے دعا سنائی بسم اللہ الذی لا یضر، وہاں حدیث میں ہے نہ کوئی زہر اور نہ کوئی موذی جانور، کوئی زہر بھی پلا دیا جائے۔ اچھا سر، اب مزید جو اس پہ بات کرتے ہیں ہم، کیونکہ آپ کے لیے بھی سوالات بہت آ چکے ہیں ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال جو ہمارے پاس آیا کہ توجہ کے لیے نماز میں دل لگانے کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں سر؟ جی، اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ دوسرے لفظوں میں توجہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی انسان دل سے اللہ کی طرف مائل ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے اور اس کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اگر ظاہری اعضاء بھی اس کے جھکے ہوئے ہیں تو اس کو ہم خضوع کہتے ہیں، اور اگر دل سے بھی اللہ کی طرف جھکا ہو تو اس کو ہم خشوع کہتے ہیں۔ ہاں سر، کتنی خوبصورت بات کی اور قرآن پاک میں کہا گیا کہ والذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ یعنی جو مومنین ہیں وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کی جو عملی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ بھی جھکا ہوا ہونا چاہیے، سر اوپر اٹھا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آسمانوں کی طرف اٹھانے کی تو ویسے سخت ممانعت ہے کہ جو شخص نماز کی حالت میں اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھاتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہ اس کی نگاہیں اچک نہ لی جائیں۔ تو سر جھکا ہوا ہو، عاجزی انکساری کے ساتھ انسان جو ہے وہ زمین کی طرف دیکھ رہا ہو۔ اس میں اگرچہ دوسرے کچھ موقف بھی ہیں، جی جی جی، لیکن جو پریفریبل بات ہے حدیث کی روشنی میں کہ جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں وہاں آپ نگاہ کو رکھیں، یہ اکثر علماء کا موقف ہے۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ کار بھی یہی تھا۔ اور یہ تو ہم بات کر رہے ہیں جب آپ حالت قیام میں ہیں، جب آپ تشہد میں ہیں تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کی جو نظر مبارک ہے وہ انگلی پر ہوتی تھی، یہ شہادت کی انگلی پہ اس کے اوپر ہوتی تھی۔ اس کی وہ تحریک کا ذکر بھی ہے کہ ہلاتے بھی تھے نبی علیہ السلام اس کو، اور یہ تو سب مسلمان ظاہر اس کو تشہد میں اٹھاتے ہیں جی، تو یہ انگلی کے اوپر نظر ہوتی تھی، آپ آگے نہیں دیکھتے تھے۔ اچھا، حدیث میں یہ ہے کہ آپ کی نظر مبارک آگے تجاوز نہیں کرتی تھی۔ تشہد میں یہاں نظر ہے، باقی نیچرل جہاں آپ کی نظر ہوتی ہے، رکوع میں ہے تو ظاہر زمین پہ آپ کی نظر ہوگی تو نیچے پیروں کے قریب آپ کی نظر ہوگی، تو دائیں بائیں التفات کی بجائے آپ کو یہاں نظر رکھنی چاہیے۔ ان ساری باتوں کے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے کویسچن کیا ہے جی جی، کہ آنکھیں بند بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ہر حالت میں ضروری ہے کہ انسان کی نماز کے اندر خشوع ہو، چونکہ مومن کی علامت ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر کسی شخص کو آنکھیں بند کرنے سے زیادہ خشوع حاصل ہوتا ہو
تو چونکہ مقصد اس کا خشوع حاصل کرنا ہے تو شاید اس کی گنجائش ہو. ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، لیکن ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ معمول نہیں ہونا چاہیے، اور یہ عام فتویٰ بھی اس پر نہیں ہے کہ یہ اجازت دے دیجیے کہ ہاں کوئی انفرادی طور پر کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی توجہ اس طریقے سے ہو. لیکن نبی علیہ السلام کا طریقہ کار چونکہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام جب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی نظر یہاں پر ہونی چاہیے، صحابہ کرام کو بھی فرما رہے ہیں. پھر کچھ ایسے واقعات بھی ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت تو شاید نہیں ہوگا، لیکن میں اشارہ ضرور کروں، بیان کر دیجئے، جس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی شخص اس کے آگے سے گزرے، اگر کوئی شخص اس کے آگے سے گزرے تو اس کو روکے. اور اگر نماز کے دوران ہی؟ نماز کے دوران میں. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا ہے تو اسے کیا معلوم ہے کہ کوئی آگے سے گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا. بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی باز نہ آئے تو سختی کے ساتھ فَلْيُقَاتِلْ ہو، سختی کے ساتھ اس کو روکا جائے. اور اس کو شیطان کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ آپ کی نماز کو وہ خراب کرنا چاہتا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک یوں ایسے آگے کیا، اس طریقے سے آگے. نماز کے بعد لوگوں نے جب آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جنت کا ایک گچھا جو ہے پھلوں کا وہ میرے سامنے آ گیا تھا، تو میں اس کو آگے ہاتھ کر کے پکڑنے لگا تو وہ پیچھے ہٹ گیا. تو اگر وہ میرے ہاتھ میں آ جاتا یا میں اس کو پکڑ لیتا تو فار ایور تمہارا لیے کافی ہوتا ہے، یعنی تم سب کے لیے ہمیشہ کے لیے کافی ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ کو ایک مشاہدہ کروایا گیا جہنم کی آگ کا، اور اتنا قریب سے مشاہدہ کروایا گیا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حتیٰ رأیت ذلی و ذلکم، کہ اس کی اندر میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا اور تمہارا سایہ بھی دیکھا. تو اس میں وہ دوسرا پہلو ساتھ جو میں استدلال کر رہا ہوں یا دلیل پیش کر رہا ہوں کہ ظاہر نبی علیہ السلام آنکھیں کھول کے ہی نماز پڑھ رہے تھے، تبھی تو یہ ممکن ہے. اور اس طرح کے اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا معمول یہی تھا کہ آپ علیہ السلام کھلی آنکھوں کے ساتھ آنکھیں کھلی رکھ کے نماز ادا فرمائیں. ظاہری طور پہ ظاہری طور پہ. اچھا سر، اس کو اگر پریسائز کر دیں، کیونکہ بڑی خوبصورت انفارمیٹیو چیزیں آپ نے بتائیں جو کہ غالباً عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتی یا بتائی نہیں جاتی، بس خال خال ذکر کر دیا جاتا ہے. ایک بریف دے دیں کہ نماز کا پروٹوکول کیا ہونا چاہیے ادا کرنے کا. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان العبد اذا صلی یناجی ربہ، کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے چپ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے، وسپر کر رہا ہوتا ہے، سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. اور وہ جو حدیث جبریل ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ سے یہ پوچھا گیا اخبرنی عن الاحسان، مجھے آپ احسان کے بارے میں بتائیں، تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. لیکن اگر یہ ذہن میں نہیں آتا کہ میں تو اس کو نہیں دیکھ رہا، ظاہر دنیا میں سے دیکھ بھی کوئی نہیں سکتا، تو پھر کیسے میں تصور کروں؟ تو فرمایا کم از کم یہ تو تصور کر لو کہ فإنہ یراک، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کم از کم یہ پروٹوکول ہی اپنا. اس کے بعد پھر اس کے اثرات بھی ہوں گے، پھر برائیوں سے روکے گے بھی. بے شک بے شک بے شک. قاری صاحب ایک بات میں جی پلیز بہت پیاری بات، ماشاءاللہ کافی معلومات ملی. سجدے کے اوپر، سجدہ گاہ کے اوپر جو نظر رکھنے کا کہا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں دراصل پوری نماز میں اصل مرکز نماز وہی مقام قرب ہے. مقام قرب ہے وہ اصل مقام قرب. جتنی اس کے اوپر گہری نظر ہوگی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پیارے سونے رب کا قرب حاصل ہونے والا ہے. یقین کریں یہ جب تصور ذہن میں رکھے گا تو اسے ویسے ایٹومیٹکلی توجہ ہونی شروع ہو جائے گی. اور امام ابن قیم کا بھی فرمان ہے، آج ان کا ہی ذکر ہے، ان کا ہی پیکیج ہے، ان کی باتیں ہیں، طب کے حوالے سے بھی دین کے حوالے سے. وہ فرمانے لگے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے ہم کلام ہو تو پھر نماز شروع کر دیا کرو، اور اگر چاہو کہ اللہ تم سے ہم کلام ہو تو پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دیا کرو. سر میرا اگلا کویسچن تھا یہ، آپ نے وہ بات خود ہی کہہ دی. کیسے عادت ڈالنے قرآن پڑھنے کی، کس طرح سے، کون سا کام کریں؟ ایک آیت ہی پڑھنی شروع کر دیں، کیسے قرب کی طرف چلیں؟ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، میرے دوست احباب ہیں، میرے ارد گرد لوگ ہیں، یا اگر میں ہی ہوں تو اس طرح سے روٹین میں ہم قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سر قرآن پڑھنے کی عادت کیسے اپنائی جائے؟ سب سے پہلے اس کے لیے دعا ہے. اور میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، کسی آدمی کا نماز میں دل نہ لگے یا قرآن میں دل نہ لگے، وہ آدمی سورت اخلاص پورے اخلاص کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اس سے مخلص ترین بنا دے گا. اللہ اکبر. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ سورت اخلاص پڑھنے والے کو شیطان ڈگمگا دے اور نماز میں ہلا دے؟ یہ ممکن ہے. آپ نے کدھر بات ملائی ہے جا کے، اللہ آپ کو زندگی سے دے، اخلاص کو آپ نے کس اخلاص سے جا کے ملا دیا، تو کیسے ممکن ہے سر؟ یہ ممکن ہے. آپ پہلے شروع میں ویسے پڑھنا شروع کر دیں. میرا یہ بھی تجربہ ہے
کوئی آدمی 10 دفعہ حدیث میں ویسے 10 دفعہ بھی آتا ہے 3 دفعہ بھی آتا ہے صبح 10 دفعہ پڑھ لے تو جنت میں ایک محل بن جاتا ہے جی جی اور 3 دفعہ پڑھے وہ ہر نماز کے بعد بھی 10 دفعہ کوئی آدمی پورے یقین سے تھوڑا سا لفظوں کو پڑھنا شروع کر دے 10 دفعہ کے بعد وہ 100 دفعہ پڑھ لے گا اس کا دل کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا اور گھبراہٹ اور بے چینی میں نہیں آئے گا. اللہ اکبر. یہ پورا تجربہ اور میں نے کئی ایک لوگوں کو بتلایا بھی ہے. کہتے ہیں کہ جو آدمی بھی یہ تجربہ کرتا ہے نا اخلاص کمال ہے قربان ہے ویسے نہیں. اور دیکھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ آحد بیانیہ ہے اور اس بیانیہ کی دلیل اللہ الصمد ہے. آحد وہی ہو سکتا ہے جو بے نیاز ہو. بے شک اس میں کوئی شک جو نیاز مند ہو وہ آحد نہیں ہو سکتا. اور اس بے نیازی کی ساتھ پھر آگے 3 قسم کی دلیلیں دے کے فرمایا. اور بے نیاز وہی ہو سکتا ہے جو 3 طرح کے لوگوں سے مستغنی ہو. اس سے کوئی بالا ہے بلند تر ہے اس کا وہ محتاج نہ ہو, کوئی چھوٹا ہے اس کے ہاتھوں مجبور نہ ہو, کوئی برابر ہے اس کے ہاتھوں مجبور نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ کی ذات نے ان تینوں کی نفی کی. گویا کہ شرک کی یہ 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں اور دروازے شیطان کے یہ آنے کے یہ 3 ہی ہیں. یہ تینوں بند کر دیں آپ کا دل اللہ کی طرف. قاری صاحب آپ کی باتیں اتنی کارگر ہیں, ٹاپک کچھ ہو ہم چلے کہیں جاتے ہیں, لیکن ایسی نشستیں رہنی چاہیے, رہیں گی انشاءاللہ کیونکہ وقت کے قیدی ہیں ہم اور بہت سے سوالات بھی ہیں. تو وقت کیونکہ تھوڑا ہو رہا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے مزید سوالات بھی ایڈ کریں. میں ایک اور سوال ہے میرے پاس ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. 3 طلاقیں دینے والا 3 سال کے بعد رجوع کرنا چاہتا ہے. سر یہ بڑا عجیب سا کویسچن ہے ویسے. کیوں کرنا چاہتا ہے جی؟ سر یہ مجھے نہیں پتا لیکن یہ 2-3 دفعہ ریپیٹیشن آئی ہمارے پاس اس کی. اس کا رجوع تو بیوی کی طرف ہوگا نا. جی جی. تو اگر اس نے 3 طلاقیں مختلف مجالس میں دے دی ہے, مطلب اس نے 1 طلاق دے دی, اس کے بعد اس نے رجوع کر لیا, پھر اس نے 1 طلاق دے دی, اس کے بعد پھر اس نے رجوع کر لیا, اس کے بعد اس نے تیسری طلاق دے دی, تو تیسری طلاق دینے کے ساتھ ہی اس کی رجوع والی بات تو ختم ہوگی, چونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ الطلاق مرتان. جی. طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ صرف 2 طلاقیں ہیں, یعنی رجی طلاق جس کو کہتے ہیں تو کہا وہ صرف 2 طلاقیں. اور فَإِن طَلَّقَهَا, اور اس کے بعد اگر 2 طلاقیں ہو چکی ہیں, تیسری طلاق جو ہی دے گا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, تو اس کے بعد تو وہ عورت اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے. مطلب اس کا بھی یہی ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے, مستقل زندگی گزارنے کے لیے وہ نکاح کر رہی ہے اور اس کے بعد وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے یا ان کی نہیں بن سکتی وہ طلاق دے دے, تو یہ عورت جو ہے پھر اس پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. رجوع والی بات تو ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اور یہ 3 سال والا کہ یہاں 3 دن کے بعد بھی اجازت نہیں, ختم ہو گئی ہے بات یہاں پہ بالکل. ہاں ایک چیز یہ ہے کہ اگر وہ 3 طلاقیں اس نے اکٹھی دی تھی جو 1 طلاق بائن کاؤنٹ ہوتی ہے, یعنی 1 طلاق کاؤنٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد جتنے سال بھی گزر جائیں جب بھی وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں گے, چونکہ طلاق بائن ہے اس کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا, جب اس میں جو عدت ہے وہ ختم ہوگی, جو رجوع کی مدت ہے وہ ختم ہو جائے گی, تو اس کے بعد 1 طلاق بائن ہوگی, یعنی اس سے نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن دوبارہ جب کبھی یہ نکاح آپس میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. عمومی طور پہ ہمارے یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ 3 دفعہ کہہ دیا تو وہ ہو گئی, جبکہ وہ اسلامی طریقے سے جو شرعی طریقہ آپ بیان کر رہے ہیں وہ ایک ہے, ایک ہی وقت میں 3 دفعہ بولنے سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 3 طلاقیں رکھی ہیں نا. جی. کیوں رکھی ہیں؟ اس لیے رکھی ہیں کہ 1 طلاق دینے کے بعد آدمی کے پاس سوچنے سمجھنے کا موقع ہو. جی جی. تو وہ تو قرآن حکمت کے ایک منافی بات ہوگی کہ آپ اس کو ایک ہی موقع پر استعمال کر رہے ہیں. البتہ یہ کہ خلیفہ وقت کا یہ اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے سزا کے طور پر تینوں کو ایک ہی وقت میں نافذ کر دے جیسے حضرت عمر نے کی تھی, تو وہ ایک الگ پہلو ہے. لیکن شرعی موقف یہی ہے کہ 3 یہ طلاقیں الگ الگ ہیں. اور اس طریقے سے اگر الگ الگ 3 طلاقیں اس نے دی ہیں تو اس کے بعد نکاح ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. 3 دن کے بعد, نہ 3 ماہ کے بعد, 3 سال کے بعد کہیں بھی اجازت نہیں, کوئی گنجائش نہیں بچتی. کوئی گنجائش نہیں. بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا. شرعی سوالات رہے, پھر اس کے بعد جادو جنات اور تعویذات کے حوالے سے بھی ہم نے سوالات کیے. کیونکہ وقت کی قید ہوتی ہے ہمیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے سوالات شامل کیے جا سکیں. تو فی الحال کے لیے ابھی اتنے ہی سوال, لیکن پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کو ہم مزید ایڈ آن کریں گے. جو سوال رہ گئے ہیں وہ بھی, اور جو نئے سوالات آئیں گے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو ابھی تک کے لیے ہم آپ سے یہاں سے اس سیگمنٹ کی اجازت چاہیں گے. ڈاکٹر شہباز حسن صاحب, سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب, سر آپ بھی آئے, اور آپ جس گفتگو کو آپ جس انداز سے بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹریک کہاں کا کہاں چلا جاتا ہے, پھر ہم بعد میں سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یار اس کے لیے تو یہ نشست ناکافی رہی ہے.
تو پھر انشاءاللہ ملاقاتیں رہیں گی. آپ دونوں کے آنے کا سر بہت شکریہ. پروگرام ابھی جاری ہے جی. یقیناً بہت سا ایسا نالج، ایسا علم جیسے مجھے آج حاصل ہوا ہے، مجھے پتہ چلا ہے، اور آپ کے ان سوالات کے ذریعے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے، اور پیغام ٹی وی کی اس کاوش کے ذریعے آپ نے بھی یقیناً کچھ نئی چیزیں سیکھی ہوں گی جو عملی طور پر آپ اپنی زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں. صبح کا وقت ہے، خیر و برکت کا وقت ہے. کوئی کام پہ جا رہا ہے، کوئی کھانا پینا کر رہا ہے، کوئی اپنے آفس کی طرف، کوئی اپنے کالج یونیورسٹی کی طرف، اور کوئی گھر میں آرام کر رہا ہے، پلنگ توڑ رہا ہے، بستر توڑ رہا ہے. تو خیر انجوائے کیجئے زندگی کو، اس طرح آگے بڑھتے رہنا چاہیے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.